وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما کے چیلنج کے باوجود حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اٹھایا بڑا قدم، اور اس قدم کی عوامی حلقوں میں کافی تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف کیوں نہ ہو، صدر جمعیت علماء ہند قابل شخصیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ آسام پہنچ گئے وفد کے ساتھ۔ آسام پہنچتے ہی آپ نے سب سے پہلے جو متاثرین ہے، جن کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے وہاں پہنچے، ان کے ٹھکانے پر پہنچے، جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے۔ چونکہ آسام میں بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی آندھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے مولانا محمود مدنی آسام پہنچ گئے۔ اور آسام پہنچتے ہی کیونکہ اس سے پہلے ہیمنتا بسوا شرما نے یہ اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر مولانا محمود مدنی آسام آ جائے تو میں اس کو بنگلہ دیش بھجوا دوں۔ مولانا محمود مدنی آسام پہنچ گئے۔ آسام میں آپ نے وہ تمام کے تمام چیزوں کا دورہ کیا، آپ نے تمام کی تمام چیزیں اپنے نظروں سے دیکھی، اور مولانا محمود مدنی نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ میں آسام آ چکا ہوں اور آسام میں گوہاٹی میں موجود ہوں۔ میں گوہاٹی میں موجود ہوں، اگر سرکار کو مجھے بنگلہ دیش بھیج دینا ہے تو وہ مجھے بھیج دیں۔ معزز ناظرین، حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہر محاذ پر کھڑے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ ہو، غیر مسلموں کا معاملہ ہو، جہاں پر اقلیتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے چاہے صدر جمعیت مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ ہو یا مولانا محمود اسعد مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ ہو، یہ دونوں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کو جیلوں سے رہا کرانے میں ان کا بھومکا کافی زیادہ ہے اور ان کی یوگدان کافی زیادہ ہے۔ کتنے لوگوں کا ابھی بھی کیس چل رہا ہے اور کتنے لوگ ابھی تک جیلوں میں بند ہے، ان کو بھی چھڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا محمود مدنی شیر دل انسان، جس طرح ان کے والد صاحب حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت نور اللہ مرقدہ تھے، اسی طرح سے مولانا محمود مدنی ہر وقت امت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی، بھلے ہی یہ دو گروپ ہیں لیکن کام بالکل اچھا کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے ان دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہندوستان کے اندر ابھی جو کام کر رہے ہیں ان دونوں کا یوگدان بہت زیادہ ہے، خاص طور پر اقلیتوں کے لیے۔ تعلیم کا نظام ہو، اس پر زور دینا، تعلیم پر زور دینا، بچیاں کیسے ہماری پڑھیں، سیف ہماری بچیاں کیسے رہیں، سیف ہو کر کیسے پڑھیں، ان معاملات میں جمعیت کا کافی زیادہ رول ہے اور جمعیت اس پر کام بھی کر رہی ہے۔ جمعیت کی جو ٹیم اور جو جماعت ہے وہ اس کاموں میں لگی ہوئی ہے اور کیسے ہمارے مسلمانوں کے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائیں، اس معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آسام کے دورے پر مولانا محمود مدنی نے جن لوگوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا، بلڈوزر سے گرا دیا گیا، ان کے گھر پر گئے، ان سے ملے، ان سے بات چیت کی، اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد آپ نے پھر وہاں پر پریس کانفرنس کیا اور اس میں آپ نے ساری باتیں کہیں، لوگوں کو دلاسا دلایا۔ معزز ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ نیچے دکھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم سچے پکے شہری اور سچے پکے مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی سچے پکے ہیں۔ ہم جو ہے ایسا نہیں کہ ہم کرایہ دار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم برابر کے حصہ دار ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے یہاں قربانیاں پیش کی ہے اور ایسی قربانیاں پیش کی ہے، ایسی قربانیاں پیش کی ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی تک، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، بڑے بڑے اکابرین دیوبند جو جنگ آزادی میں شہید ہوئے، اور کتنے اکابرین ایسے تھے جو 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے، جو 1947 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے، تب جا کر کہیں یہ ہندوستان
آزاد ہوتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ جب بھی زبان کھولتا ہے تو وہ نفرت بھری الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے اور شدت پسندی کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے بات رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم شہری ہیں، ہم سچے پکے ہندوستانی ہیں، اور ہمارا ہندوستان جس طرح سے سونے کی چڑیا پہلے تھا، انشاءاللہ آگے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، پیار و محبت کا دریا بہائیں گے۔ یہی جمعیت علماء ہند کا مشن ہے کہ ہندوستان میں سب مل کر رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، آپسی خلفشار نہ کریں، آپس میں لڑائی نہ کریں۔ لیکن کچھ لوگ مٹھی بھر جماعت ہے جو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ وطن لڑائی کا وطن نہیں ہے، یہ وطن پرامن اور اتحاد و اتفاق کا وطن ہے۔ یہاں ہر طرح کے پھول ہے، گیندا، گلابی، چمیلی، ہر طرح کا پھول ہے، اور جس باغ میں ہر طرح کا پھول ہوتا ہے اس باغ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اپنا ہندوستان مہان ہے اور ہمارا ہندوستان مہان رہے گا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر جس طرح محبت کی دریا بہاتے آ رہے ہیں اور آگے بھی محبت کے دریا کو بہاتے رہیں گے، اور ہم ہندوستان میں اگر ہمارے ہندوستان کی طرف کوئی غلط انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کو کاٹ ڈالیں گے، اور اگر کوئی ہمارے ہندوستان کے بارے میں غلط لفظ بولے گا، غلط بولے گا، تو یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ ہمیں وطن سے محبت کرنا ہے۔ جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اپنے وطن سے ویسے ہی محبت ہے جیسے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور پورے ہندوستان میں بسنے والے دیش واسیوں، ہم سب کو مل کر رہنا ہے، محبت کی چادر کو نچھاور کرنا ہے، محبت کی پھول کو نچھاور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔